السلام علیکم. 3 جان کیا لیکن جو اس کا صحیح معنی ہے یہ حضور جانتے اور اللہ جانتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر یہ کلام برحق آ کر چمک ہوا. حضور کا سیرہ کیا ہی خوب سینہ ہے قربان. اور پھر حضرت ابو طالب کے قربان کے سینے کے ساتھ اپنے سینے کو لگا, کڑیاں ہیں جڑی ہوئی ہیں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو شفقت کی نگاہ سے دیکھ لے, اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب نے اس کو اپنا بنایا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اپنی بارگاہ سے نکال دے تو اللہ رب العزت اس کی عبادات کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کو گمراہ کر دیتا. اللہم صلی علی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سیرہ مبارک ہے وہ کیا ہے؟ یہ بہت فصیح ہے. جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتا ہے اور عقل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا بلکہ قلب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان رکھتا ہے, تو اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو اپنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی سمجھ اللہ نے اپنی دی ہے کسی اور کو نہیں. تو ہم اس سمجھدار کے پاس ہی جا کر بیٹھیں گے جس کو رب نے اپنی سمجھ عطا فرمائی. اور وہ کون ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. وہ رازدار کون ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ حکمت کا پیمانہ اور منبع کون ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اگر ہم حضور کو نکال کے رب کی طرف جائیں گے تو رب ہمیں نہیں مل سکتا. رب نے اپنے رستے کسی کو دکھائے ہیں تو وہ حضور کو دکھائے. رب نے اپنی بارگاہ کسی کو دکھائی ہے تو وہ حضور کو دکھائی. رب نے اپنا دیدار کروایا تو حضور کو کروایا. جملہ عالم را رضائے حق بوت مقصود دے ترفعی بشنو کے حق جو ید رضائے مصطفیٰ. اللہ اللہ کنچ اللہ ہمیشہ ای سخن حق اس واللہ ہمیشہ. اللہ اللہ کرو گے تو ہوگا کیا کہ اللہ کی صفات تمہارے اندر آ جائے. ای سخن حق است کے اللہ ہمیشہ. اور واللہ یہ بات حق سچ ہے کہ تمہارے اندر اللہ رب العزت کی صفات داخل ہو جائے. اللہ
لیکن یہ ہوگا کب؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بنائیں، تو کلام برحق کو، قرآن حکیم فرقان مجید کو حفظ کرنا مشکل نہیں ہے، بشرط یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بندہ مانگتا ہے۔ اگر ایک شخص کہیں پہ پھنس جاتا ہے، اس کو یاد نہیں ہوتی، تو یہ میرا اپنا ایمان ہے کہ وہ سجدے میں چلا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ جگہ یاد نہیں ہو رہی، تو یہ میرا ایمان ہے، حضور اس پہ آسان فرمائے، کیونکہ یہ قرآن حکیم فرقان مجید کا معجزہ ہے کہ یہ ہر پڑھنے والے پر، ہر حفظ کرنے والے پر، ہر سمجھنے والے پر آسان ہوتا ہے، بشرط یہ کہ قلب کے اندر محبت مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت ہو، کیونکہ رب جانتا ہے تو حضور کو جانتا ہے۔ جو شخص حضور کی پہچان لے کر، حضور کا وسیلہ لے کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو لے کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو رب سب کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، نسبت کے بغیر کوئی شخص ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نسبت میں نہیں ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العزت اس دن بھی اس کو نہیں پہچانے گا، کیونکہ رب نے اپنی نسبت کے لیے اپنے انبیاء کو بنایا۔ کیونکہ جب اس کے نبی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی یاد آتی ہے، ورنہ رب اپنے انبیاء کو نکال کر ہمارے قلب کے اندر سیدھا اپنی محبت کو ڈال سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے انبیاء کو اسی لیے بنایا ہے کہ جب میرا نبی کدھر بیٹھا ہوا ہو، کدھر چل رہا ہو، تو جو شخص اس کو دیکھے تو اس کو میری یاد آ جائے، تو نبی کی نسبت سے رب یاد آتا ہے اور مرید کی نسبت سے پیر یاد آتا ہے۔ جب ہمارے قلب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو رب دیکھے گا تو رب خوش ہو جائے گا کہ اس معاشرے میں، اس نفسا نفسی کے دور میں بھی اس حال کے لوگ رہتے ہیں، اس کیفیت کے لوگ رہتے ہیں، اس محبت والے لوگ رہتے ہیں، یہ اس طریقے کے عشق والے لوگ رہتے ہیں کہ جس کو میرے محبوب سے اتنی محبت تھی، اور اس محبت کو کون قائم رکھتا ہے، کون جگہ دیتا رہتا ہے، وہ پیر کی بارگاہ، وہ نسبت پیر ہے۔ جب وہ اس کی بارگاہ میں وہ سالک جاتا رہے گا، جاتا رہے گا، جاتا رہے گا، تو یہ محبت اس کے قلب کے اندر جگہ پکڑتی رہے گی۔ جب وہ اس بارگاہ کو چھوڑ کر، اس نسبت کو چھوڑ کر چلا جائے گا، تو ایک پل ہوگا کہ جب اس کے دل سے حضور کی محبت بھی نکل جائے گی۔ جو صحابہ حضور کی بارگاہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے رہے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا فضل و کرم اتارتا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کفار نے یہ جانا کہ اب یہ ہمارے ہو جائیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالف ہوئے، رب نے ان کو کیا کہا کہ یہ منافق ہیں۔ کیونکہ حضور کی بارگاہ میں جانے کے باوجود بھی یہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چھوڑ دی ان لوگوں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عقل سے جانتے رہے، قلب سے نہیں جانا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز میں اپنی محبت رکھی ہے، اس چیز سے محبت بھی حضور کی محبت ہے۔ اور حضور نے کن لوگوں میں اپنی محبت کو رکھا ہے؟ وہ یہ اولیاء اللہ ہے، وہ یہ صوفیان دل لوگ ہیں، وہ یہ صاحبان دل لوگ ہیں، یہ درویشان ہیں، یہ فقیران لوگ ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جانا در حقیقت حضور کی بارگاہ میں جانا۔ پیر کامل صورت ذل جلال،
یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. جو پیر کامل ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صورت ذل الہ ہوتا ہے. وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے زمین کے اوپر. اس کا دیکھنا بلکہ رب کا دیکھنا ہے. اللہ یعنی اس کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ کس کو دیکھنا ہے؟ رب کو دیکھنا ہے. کون فرما رہے؟ مولانا روم فرما رہے ہیں. یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق. یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن کی حکمت ہے, یہ قرآن کا فضل ہے, اور اس کو یہ شان اور اس کو یہ کمالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ملی. یہ یاد رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہ تھا, یہاں تک کہ جبریل بھی نہ تھا. حضور اس وقت بھی موجود تھے. رب کا نور تھا اور حضور کا نور. جہاں جہاں پر اللہ تھا وہاں پر میرا پیارا محبوب. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب ہوا ہے. اللہ قرآن زندہ ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے. اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا اس سے کہ تو کس کی جانب جانا چاہتا ہے. اللہ میرے محبوب کی شان بہت بلند. عمل اپنی جگہ پر, لیکن یہ محبت کام آئے گی, یہ عقیدت کام آئے گی, یہ نسبت کام آئے گی. یہ نسبت ہوگی تو ہم پر فضل ہوگا. یہ نسبت ہوگی تو رب ہمیں جانے گا, پہچانے گا. اگر یہ نسبت نہیں ہوگی تو رب ہمیں نہیں جان سکے گا. رب نے ہمیں فرق بتایا ہے, اور کس طریقے پہ فرق ہمیں بتایا ہے کہ ایک وہ شخص جو قرآن حفظ بھی کر لیتا ہے, پڑھ بھی لیتا ہے, پڑھا بھی دیتا ہے, لیکن اس کے قلب کے اندر حضور کی محبت نہیں ہوتی, تو اللہ رب العزت اس کے نام کو مرنے کے بعد ختم کر دیتا ہے. کتنے حفاظ جو ہیں گزر چکے ہیں, کتنے علماء گزر چکے ہیں. کسی کا نام آپ لوگوں کو یاد ہو تو بتائیں. بڑے بڑے حفاظ, بڑے بڑے علماء جن کو علماء مشائخ بھی کہا جاتا ہے, مفتی بھی کہا جاتا ہے, لیکن گم ہو گئے. کیوں گم ہوئے؟ کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے قلب میں نہیں تھی. رب بتانا چاہتا ہے کہ جس کے قلب میں میرے پیارے محبوب کی محبت ہوتی ہے, اگر وہ کسی رستے کے درمیان بھی اس کا مقبرہ ہے تو میں اس کو دکھاؤں. تم اس کو ہٹا کے بتاؤ, اس کی ایک اینٹ بھی نکال دو. وہ ولی درویش اپنا ہونا بتاتا ہے کہ میں ادھر ہوں. یہ کیوں اس کو اعجاز ملا؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی عقیدت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی واقفیت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتا ہے. یہ فرق بتایا ہے کہ اگر قرآن کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی نگاہ رکھ کے اس کو سمجھو. کیونکہ محبت نبی کے بغیر, محبت رسول کے بغیر یہ قرآن تمہارے حلق کے نیچے سے نیچے اترے گا نہیں, اٹکا رہے گا, یہ روح تک نہیں جائے گا, یہ اپنی حکمتوں کو نہیں کھولے گا. اس کے اندر جو میں نے چھپے ہوئے راز رکھے ہیں یہ اس کو آشکار نہیں کرے گا. اس سے ہم شناس تم نہیں ہو سکتے, ہم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے قلب کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہو. جو عام سا بھی شخص جس کو دین کا کچھ بھی نہیں پتا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے قلب میں, اللہ رب العزت اس کی بھی شان کو رکھتا ہے, اس کے اوپر بھی اپنے فضل کو رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات جو ہے, اس کی جو پہچان جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی ذات کیا ہے. اگر اس وجود میں محبت رسول نہیں ہے تو یہ وجود کچھ بھی نہیں ہے, یہ روح کچھ بھی نہیں ہے.
اگر دائم قائم اور باقی اگر کوئی وجود ہے تو وہ حضور کی ذات، اور جو اس ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے، نسبت میں چلا جائے، تو اللہ رب العزت اس کے بھی وجود کو دائم قائم اور بقا میں۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا، بہت سارے صحابہ موجود تھے، لیکن خلفائے راشدین کی محبت کو دیکھا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت آج تک ہمارے سینے میں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے حضور کو نہیں بلکہ قلب سے جانا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں حضور کی بات آیا تو میں حضور کو دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہوئے ہیں، تو اتنا عشق اور محبت ہے کہ حضور سے جا کر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ حضور یہ آپ کے اوپر یہ جو ضعف ہے، کمزوری ہے، یہ کس وجہ سے؟ اتنی محبت ہے حضور سے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور جا کے حضور سے پوچھ کہ آپ کے اوپر یہ جو ضعف ہے، کمزوری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اور بھی صحابہ وہاں پر موجود ہے، لیکن نگاہ علی دیکھو، عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے معشوق کی ہر ادا سے واقف ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا گزر رہی ہے۔ تو جا کے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ علی پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر جو ضعف ہے، کمزوری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ جا کے اس کو کہہ دے کہ میں نے 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، یہ کمزوری کی وجہ یہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ہے اور کہا کہ انہوں نے 3 دنوں سے روٹی نہیں کھائی، کھانا نہیں کھایا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹھے اور سیدھا یہودی کے باغ میں چلے گئے۔ اب یہ محبت بتاتا ہوں کہ یہ نسبت قائم، یہ نسبت کام آتی ہے، اور جب یہ نسبت ہو جاتی ہے تو رب اس نسبت کو دیکھتا ہے، رب اعمال کو نہیں دیکھتا۔ اگر ایک شخص عبادت کرتا رہتا ہے اور اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، تو وہ تمام عبادات اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کہ ہمیں عبادت جس نے سکھا دیا وہ کون ہے؟ وہ یہی تو ذات ہے۔ اس ذات کو نکال کے تم کس کو پا رہے ہو؟ میں خود اس کا ہوں، تم اس کے موقع دے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹھے اور سیدھا یہودی کے باغ میں چلے اور جا کے یہودی کو کہا کہ مجھے کام دے دو۔ اس نے کہا علی تو ابھی جا، دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، بعد میں آ جائے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے ابھی کام دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ میرے 100 درخت ہیں اور تمام درخت کو تم نے جو ہے یہ سیراب کرنا، اور ہر ڈول کے عوض میں تمہیں 1 کھجور دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب گرمی ہے سخت، آپ نے ڈول نکالنا شروع کیا اور آپ جو ہے اس کے درختوں کو سیراب دے کر ہی جا رہے ہیں، کر یہاں تک کہ آپ پھر یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے تیرے درختوں کو سیراب جو ہے کر دیا ہے، اب مجھے کھجوریں دے۔ اس نے آپ کو کھجوریں دی۔ اب لینے کا طریقہ دیکھو، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جانتے ہیں کہ میں لے کے کس کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے امامے کو کھولا اور اس امامے کے اندر ان کھجوروں کو لپیٹا اور پھر اس کو اپنے امامے کے اندر اس کو رکھ دیا، اور پھر حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں گئے اور جا کے دروازے کو دستک دی۔ اب حضور بھی جانتے ہیں کہ میرے دروازے پہ کون آئے، حضور خود آئے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا تو آپ نے فرمایا علی تو اس ٹائم یہاں پر؟ کہا حضور یہ آپ کے لیے میں کھجوریں لایا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی میں جانتا ہوں کہ تو نے بھی کچھ نہیں کھایا، اللہ اکبر، تو بھی میرے ساتھ آ۔
تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اپنا امامہ کھولا. اب ایک کھجور حضور خود اپنے ہاتھ سے مولا علی کو کھلاتے ہیں اور ایک کھجور خود کھاتے. اللہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ اللہ ہے کوئی عبادت گزار؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ آپ نے جامع کوفہ میں خطاب کے دوران کہا اللہ اکبر کہ پوچھ تو مجھ سے جو بھی پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ مجھے تم کھو دو. میں وہ راز بھی تمہیں بتاتا ہوں جو معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان. اتنا علم مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کو جو گئی. یہ علم کہاں سے ملا؟ یہ عشق مصطفیٰ سے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کو کریم کو فرمایا کہ علی کیا مانگتا ہے مجھ سے مانگ. اللہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے راضی رہے. حضور کیا فرماتے ہیں کہ اے علی میں تجھ سے راضی ہی راضی ہوں. میں تجھ سے راضی ہی راضی ہوں. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین. اے علی میں تجھ سے راضی ہی راضی ہوں. اور اس علم کو دیکھو کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی آپ بھی فرماتے ہیں سلونی 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 کہ پوچھ لو مجھ سے جو بھی پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. یہ کون سا علم تھا؟ یہ وہ خون ہے جو مولا علی المرتضیٰ کی جانب سے ان کے اہل بیت مترا ہے، جو اس محبت کو نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال کر اللہ کو چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں ملتا. اللہ جن کو ملا ہے ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہم خود اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتے، ہماری سکت نہیں ہے. کشف الموجود میں حضرت داتا علی حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جس کا کوئی مرشد نہیں ہے وہ اس کتاب کو پڑھے، ورنہ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اس کو مرشد کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے وہ رب کو جا کے خود جو ہے ڈھونڈ لے. لیکن آپ جانتے تھے بغیر مرشد کے رب نہیں ملتا. رب ان کو ملتا ہے جو رب والوں کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رب نے اپنی پہچان حضور کو عطا فرما دی ہے. اب رب کسی کو بھی اپنی پہچان نہیں دیتا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان جاتا ہے تو حضور خود اس کو رب سے ملواتا ہے. اللہ رب العزت کو اگر سمجھنا ہے تو حضور کو سمجھو، اور اگر حضور کو جاننا ہے تو مولا علی کو جانو، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم کو سمجھنا ہے تو ان کے اہل بیت کو سمجھو، اور پھر اگر ان کو جاننا ہے تو اولیاء اللہ کو جانو اور ان کی بارگاہوں میں جا کے بیٹھو. کیونکہ ان کا ہاتھ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم کے ہاتھ میں، بے شک سبحان اللہ، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم کا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ ہاتھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق. جو کچھ بھی ہے سب کچھ حضور کا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ حضور کا ہے، جو حضور کا ہے سب کچھ اس کا ہے. انما انا قاسم اللہ، انما انا قاسم اللہ یعطی، انما انا قاسم اللہ یعطی. رب دیتا ہی حضور کو ہے اور حضور آگے بڑھتے ہیں، بس لینے والا موجود ہو، وہ عقل مند موجود ہو، وہ سمجھدار موجود ہو کہ کس طریقے پہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنا ہے. اللہ اللہ کنچ اللہ میش
یہ سخن حق است کے واللہ ہمیشہ اللہ اللہ کرو گے تو اللہ کی صفات تم میں داخل ہو جائیں. بلکہ یہاں کو حضور قبلہ مولوی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ شعر کا معنی ایک اور فرماتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ عقل سے ان کو نہیں سمجھتے بلکہ قلب سے حضور سے محبت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ کن چے اللہ ہمیشہ بھی، اللہ اللہ کر سے تو اللہ بڑھ جا سے. اللہ اکبر. لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کیا ہے، جو اپنے پیر کو اپنے مرشد کو عشق کی نگاہ سے دیکھتے. کششے کے عشق دار نہ گزارت بدیسا بجناز اگر نہ آئی بمزار فائی. یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عشق کی نگاہ سے اللہ رب العزت کو جانتے ہیں، جو محبت کی نگاہ سے اللہ کو سمجھتے ہیں. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ہمارے ذہنوں کی باتیں نہیں. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ان پہ ایمان کو رکھنا ہے، ان کو جاننا ہے، ان کو انکار نہیں کرنا. جس نے ان کا انکار کیا وہ یہ جان اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے حدیث کا انکار کر دیا. یہ اللہ رب العزت کے انعامات ہیں جو دنیا میں بھی ان پہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پہ ہوتے رہیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ روز جو قیامت کو ہوگا ان کی عید کا ہوگا. وہ روز جو ان کا ہوگا وہ عید کا دن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس دن یہ اپنے محبوب سے ملیں گے. پھر اس دن ہم لوگ رشک کریں گے کہ کاش کہ ہم ان کے ہو جاتے. اور اس ٹائم رب کیا فرمائے گا کہ اب وہ وقت نہیں ہے، اب وہ وقت نہیں ہے، اگر کرنا ہے تو ابھی ہی کر. یہ جو غیب کا ایمان ہے یہ یہی غیب کا ایمان ہے. اور یہ غیب کا ایمان ملتا کہاں سے؟ یہ بارگاہ پیر سے ملتا ہے، یہ مرشد کے در سے ملتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق، ہمیں جاننے کی توفیق، اولیاء اللہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور اولیاء اللہ کی محبت سے ہمیں حضور کی محبت عطا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمیں اللہ کی محبت عطا ہو، اور اسی محبت سے ہمارا خاتم بالایمان ہو، اور اسی محبت سے ہم حضور سے حوض کوثر پہ جا کے ملاقات فرمائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جان جائے، ہمیں پہچان جائے اور ہمیں اپنا بنا لے. جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی